الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ذی وقار نبی محترم رحمت دو عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا وحبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. میں آپ حضرات کو بے شمار مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس مادیت زدہ دور کے اندر جب کہ انسان اپنے موبائل سے 5 منٹ کے لیے الگ ہونا گوارا نہیں کرتا، اب سارے فطروں کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر کے اندر اللہ اور اللہ والوں کا ذکر سننے کے لیے جمع ہو گئے. یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں، اللہ جسے توفیق دیتا ہے اسے ہی اللہ ایسی سعادتوں سے بہرامد فرماتا ہے. یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے اس دور میں. آپ چاہے یہاں کے کچھ ذکر کریں یا نہ کریں، مسجد میں خدا اور اللہ والوں کا ذکر سننے کے لیے آپ آ گئے، اس کا مطلب اللہ نے آپ کو بہت بڑی سعادت سے بہرامد فرما دیا. اور میں یا آپ لوگوں سے گزارش بھی کروں گا کہ جب بھی آپ کو ایسی محفلیں ملیں تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے جھمیلوں سے ہٹ کر ایسی محفلوں میں آیا کرو. ایسی محفلوں میں جو لوگ نظر آتے ہیں وہ کم رہتے ہیں، جو نظر نہیں آتے ان کی تعداد اور زیادہ ہوا کرتی ہے. اور جب بندہ ایسی محفلوں میں آتا ہے تو خالی کبھی بھی نہیں جایا کرتا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی کہ زمین اگر ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں. زمین اگر ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ اس پہ اتنا پانی بہایا جائے، اتنا پائے کہ وہ پانی ناپاکی کو بہا کر کے لے جائے اور زمین پاک ہو جائے. یہ پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زمین پر سورج کی تپش اور گرمی اتنی پہنچے کہ وہ ناپاکی جل کر کے ختم ہو جائے تو زمین پاک ہو جائے گی. فرماتے زمین کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں. اسی طرح دل اگر گندا ہو جائے تو اس کو بھی پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے اللہ کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ ذکر الہی کی گرمی سے دل کی ساری گندگی جل کر کے راکھ ہو جائے اور دل صاف ستھرا ہو جائے. اور اللہ کا شکر ہے اس محفل کے اندر اس کا انتظام کیا گیا ہے. لیکن فرماتے ہیں یہ طریقہ اگر کچھ مشکل لگتا ہے تو دوسرا ایک آسان طریقہ ہے. کسی اللہ والے کے دامن سے چمڑ جاؤ، وہ اللہ کا ولی ایک نظر کرے گا دل کی دنیا بدل کر کے رکھ دے گا. اور ایسی محفلوں کے اندر اللہ والوں کی نظر کرم ضرور ہوا کرتی ہے. میں وہی روایتی تقریر کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں کچھ دیر آپ سے صرف باتیں کروں گا. اور میں یہ گزارش کروں گا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، عام طور پہ جب پروگرام ہوتا ہے تو لوگ پروگرام ختم ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں پروگرام کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا. آج تک میں اس کا مطلب نہیں سمجھ پایا کہ پروگرام کامیاب ہونے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں لوگ. میرے نزدیک پروگرام کے کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ایک ہی بندہ اور اگر چاہے تو ایک سے زیادہ بندے
اس پروگرام میں آئیں اور ان کے دل کی دنیا بدل گئی تو سمجھ جاؤ کہ پروگرام کامیاب ہو گیا ہے. تو ایسی محفلوں میں آؤ تو جیسے آئے تھے ویسے مت جایا کرو, کچھ بدل کر کے جایا کرو. آپ تمام حضرات کسی نہ کسی سلسلے کے اندر مرید تو ہوں گے ہی, چاہے کسی بھی سلسلے میں آپ بیعت ہو. آپ کو یاد ہوگا جب آپ اپنے پیر سے بیعت ہوتے ہیں تو آپ کا پیر آپ سے کیا کہلواتا ہے؟ بہت ساری باتیں کہلواتا ہے. نماز کی پابندی کروں گا, یہ نیک کام کروں گا, تمام گناہوں سے بچوں گا, گانے بجانے سے پرہیز کروں گا, بد مذہبوں کی صحبتوں سے دور رہوں گا. پھر بعد میں پیر آپ کو ہاتھوں میں ایک شجرہ دیتا ہے. پتہ نہیں آپ کو پڑھنے کا کبھی موقع ملا یا نہیں ملا, لیکن اگر آج آپ کو فرصت ملے تو جا کے وہ شجرہ پڑھ کے دیکھ لینا. ہر پیر اپنے مرید کو جب شجرہ دیتا ہے اس میں ایک یاد دہانی لکھی رہتی ہے اور اس میں لکھا رہتا ہے کہ اے میرے مرید, یاد کر جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا. تو ایسی زندگی گزار کہ جب تو دنیا سے جائے تو سب رو رہے ہوں اور تیرے لبوں پہ مسکراہٹ ہو. نشان مرد مومن باتو گویم جو مرگ آیا تبسم بر لب اوس. اللہ والوں کی پہچان یہ ہے جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوا کرتی ہے اور خدا کے دیدار اور رسول اللہ کے جلووں میں گم ہو کر کے وہ دنیا سے جایا کرتے ہیں. یہ ایک یاد دہانی ہے. آج میں آپ کو یہ اس لیے یاد دلا رہا ہوں تاکہ پیر کے ہاتھوں سے آپ نے جو شجرہ لیا ہے اس بات کو آپ یاد کرو. یہ تو ایک یاد دہانی ہوئی. ایک یاد دہانی اور ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے. توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ حضرت انس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں 2 دنوں کو ہمیشہ یاد رکھو اور 2 راتوں کو ہمیشہ یاد رکھو. کیا فرمایا؟ 2 دنوں کو ہمیشہ یاد رکھو اور 2 راتوں کو ہمیشہ یاد رکھو. اب وہ 2 دن اور 2 راتیں کیا ہیں؟ اگر آپ ان کو یاد رکھ لیں گے تو کبھی گناہ کی طرف آپ کے قدم کبھی بھی نہیں بڑھیں گے. فرماتے ہیں پہلا دن جس کو یاد رکھنا ضروری ہے, یہ وہ دن ہے جب رب کا قاصد تمہارے پاس میں آئے گا اور تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا. اب پتہ نہیں وہ بشارت لے کر کے آئے گا یا جہنم کی وعید لے کر کے آئے گا. اس دن کو فرمایا کبھی بھی نہ بھولو. یہ دن بڑا سخت دن ہوتا ہے. انسان کی جب روح نکالی جاتی ہے, مرنے والا بندہ جب جان کنی کے قریب ہوتا ہے اور اس کی روح کو پاؤں سے کھینچ کر کے جب حلق تک لایا جاتا ہے, وہ وقت غرغرہ ہوا کرتا ہے. جب وقت غرغرہ آ جاتا ہے تو بندے کی نگاہوں سے دنیا کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے اور آخرت اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے. حضرت ملک الموت آسمان سے سیڑھی پر بیٹھے ہوئے سامنے نظر آتے ہیں اور چاروں طرف سے فرشتے آ کر کے گھیر لیتے ہیں. شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث کوڈ کی ہے ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے بندے کو اس وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے اگر فرشتے اس کو باندھ کر کے نہ رکھ دے تو بندہ ہر جگہ چھٹ پٹاتا ہوا پھرے. جس طریقے سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ چھٹ پٹایا کرتا ہے. بندے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے اگر کوئی ہوشیار آدمی دنیا سے جا رہا ہو تو مرتے وقت مجھے اگر موقع مل جائے تو میں اس سے پوچھوں کہ بتاؤ موت کے وقت کیسا لگتا ہے. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے ایسا ہوشیار بچہ کسی ماں نے پیدا نہیں کیا ہے. جب آپ کے انتقال کا وقت آیا بیٹے قریب میں آ کر کے بیٹھ گئے اور کہا ابا جان آپ ساری زندگی کہا کرتے تھے کوئی ہوشیار آدمی مل جائے تو اس سے میں پوچھوں کہ موت کے وقت میں کیا حال ہوتا ہے. ابا جان آپ سے بڑا ہوشیار کون ہوگا, آپ ہی بتا دیں کہ موت کے وقت میں آپ کو کیسا لگ رہا ہے. حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا میں کیا بتاؤں, ایسا لگ رہا ہے نیچے زمین ہے, آسمان میرے اوپر ٹوٹ پڑا ہے اور سانس لینے کی بالکل جگہ نہیں ہے اور سوئی کے ناکے کے برابر جگہ سے بڑی مشکل سے میں سانس لے رہا ہوں اور میرے بیٹا جو مجھے تکلیف ہے اسے میں الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا. بتاؤ جب اتنی تکلیف اس وقت بندے کو ہوتی ہے. حضرت انس نے فرمایا 2 دنوں کو ہمیشہ یاد رکھو. ایک وہ دن جب اللہ کا قاصد تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے, اس دن کو ہمیشہ یاد رکھو. یہ دن بڑا سخت دن ہوتا ہے. اور میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہہ دوں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور مسلمان چاہے گناہ کرے لیکن آخر کے اندر اس کو جنت میں تو جانا ہی ہے. اللہ نے جہنم تو کافروں کے لیے تیار کیا ہے. میری اس بات کو اپنے دماغ کی تختی کے اوپر آپ لوگ لکھ لو کہ اگر
اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، لیکن موت کے وقت میں ایمان بچ جائے، اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت شیطان انسان کے بڑے قریب ہوتا ہے۔ ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں، غالباً حضرت شاب الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ شیطان ہمیشہ بہکانے کے لیے اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے، لیکن زندگی کے اندر دو ایسے موقع آتے ہیں، ان دو موقعوں پر شیطان اپنے چیلوں کو نہیں بھیجتا ہے بلکہ بہکانے کے لیے خود آیا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہو دو موقع کون سے ہیں؟ پہلا موقع جب بندہ ولایت کے منازل کو طے کرتے کرتے ولی بننے کے قریب ہو جاتا ہے اور اب پتہ چل جاتا ہے کہ ان قریب اللہ اس کو ولایت کا منصب عطا فرمانے والا ہے، اس وقت اس بندے کو بھٹکانے کے لیے شیطان اپنے چیلے کو نہیں بھیجتا، خود بہکانے کے لیے آتا ہے۔ غوث پاک کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگل کے اندر پانی برسا تھا، آواز آئی تھی عبد القادر میں تیرا خدا ہوں اور میں نے ساری حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی۔ غوث پاک نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ دھواں بن گیا تھا۔ اس کے بعد میں اس نے کہا تھا عبد القادر یہی وہ جگہ ہے جس جگہ پر میں نے 70 ولیوں کو گمراہ کیا ہے۔ تو یہ موقع شیطان خود بہکانے کے لیے آتا ہے۔ دوسرا موقع جب بندے کی روح نکلنے کے قریب ہوتی ہے تب شیطان بہکانے کے لیے خود آتا، اپنے چیلوں کو نہیں بھیجتا ہے، اس لیے کہ یہ جب روح نکلنے کا جب وقت ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ وقت ہوتا ہے، بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ اگر اس وقت شیطان کامیاب ہو گیا اور موت کے وقت کے اندر اس کے ایمان کو غارت کر دیا تو اس کی کمائی اور اس کی ساری محنت جو ہے وہ وصول ہو جاتی ہے۔ اس لیے شیطان اس وقت بہکانے کے لیے خود آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے تحریر فرمایا کہ شیطان اپنے چیلوں کو لے کر کے آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے، اپنے اس کے باپ کی شکل بنا کے کہتا ہے دیکھ بیٹا فلاں جو ہے وہ یہودی ہو کر کے مرا، بڑے آرام کے اندر ہے، اور اس کے بعد میں آ کر کے دوسرا کہتا ہے فلاں عیسائی ہو کر کے مرا، وہاں پہ بڑے آرام میں ہے، فلاں مجوسی ہو کر کے مرا، وہ بڑے آرام میں ہے۔ اب مرنے والا بندہ جو ہے وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے، میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، اور اسی تذبذب کے اندر اس کی موت کفر کے اوپر ہو جاتی ہے۔ تو حضرت انس نے فرمایا 2 دنوں کو ہمیشہ یاد رکھو، ایک وہ دن جب رب کا قاصد تمہاری روح نکالنے کے لیے آئے، اس ایک دن کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ دوسرا دن فرمایا دوسرا وہ دن جب اللہ کی بارگاہ کے اندر پیشی ہوگی اور سارے بندے اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، آخرت کا جو پہلا دن کہلاتا ہے، جسے آپ قیامت کا دن اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا دن کہتے ہیں، اس دن کو ہمیشہ یاد رکھو، اس دن کو کبھی مت بھولو۔ آپ حضرات تو سوچتے ہوں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور جیسے پیشی ہوتی ہے ویسے پیشی ہو جائے گی، ہم نے روایتوں میں سنا ہے اللہ بڑا قریب ہے معاف فرما دے گا، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ان کو خواب میں انتقال کے بعد دیکھا گیا، پوچھا گیا کہ تمہارا کیا حال ہوا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میری پیشی ہوئی، پروردگار عالم نے فرمایا اے بوڑھے بتا تو نے فلاں گناہ کیا ہے؟ عرض کی ہاں مولا میں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ رب نے فرمایا بوڑھے بتا تو نے فلاں گناہ کیا ہے؟ عرض کی ہاں مولا میں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک ایک کر کے پروردگار عالم نے میرے سارے گناہوں کو شمار کروایا، میں ہاں ہاں کہتا رہا، آخر میں ایک جگہ پہ جا کے پروردگار عالم نے مجھ سے جب یہ پوچھا اے بوڑھے بتا تو نے فلاں گناہ کیا ہے، مجھے شرم آ گئی، میں شرم سے نگاہیں جھکا کر کے کھڑا ہو گیا۔ 30 سال تک اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح کھڑا رہا، شرم سے میرے جسم کا گوشت گل گل کر کے زمین پہ گرنے لگا۔ 30 سال کے بعد میں اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا اور پروردگار عالم نے اپنے کرم سے مجھے معاف فرما دیا۔ پوچھا گیا ایسا کون سا گناہ تھا کہ 30 سال تک اللہ کی بارگاہ میں تم ہاں نہ کہہ سکے؟ کہ ایک بار ایک خوبصورت بچے کو میں نے بری نظر سے دیکھ لیا تھا، رب نے جب اس گناہ کے بارے میں مجھ سے پوچھا میں جواب نہ دے سکا اور 30 سال تک مجھے اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح کھڑے رہنا پڑا۔ حضرت انس نے فرمایا 2 دنوں کو ہمیشہ یاد رکھو۔ دوسرا دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، یہ بڑا خطرناک بڑا زبردست دن ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں پیشی آپ اندازہ لگائیں، اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کی جیب میں ہاتھ ڈال لے اور جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد میں اگر کچھ رقم چرا رہا ہے، باپ کی نظر پڑ گئی تو بیٹے کا اس کو کیا حال ہوتا ہے؟ اب بیٹا بھاگ کر کے باہر چلا جائے گا، جب بھی باپ نظر آئے گا چھپتا ہوا نظر آئے گا، باپ سے نظر نہ ملا سکے گا، باپ کے سامنے نہ آ سکے گا۔ کیوں؟
باپ نے آج اپنی نگاہوں کے سامنے مجھے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے دیکھ لیا. اگر ایک باپ ہمیں ایک معمولی چوری کرتا ہوا دیکھ لے, پھر باپ سے ہم نظر نہیں ملا سکتے, اس کے سامنے نہیں آ سکتے. پیدا ہونے سے لے کر بڑھاپے تک اور موت کے وقت تک ساری زندگی جس رب کے حکم کو ٹالا, جس رب کے سامنے بے حیائیاں کی, جس رب کو ناراض کرتے رہے, جس رب کے حکم کو ٹالتے رہے, اتنا بڑا حساب لے کر اس اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا کسی کی مجال ہوگی کہ رب کی بارگاہ کے اندر بندہ کچھ بول سکے؟ اسی لیے فرمایا اس دن کو ہمیشہ یاد رکھو, بڑا سخت دن ہوتا ہے. ایک بچہ رات کے اندر اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں بڑا بے چین ہونے لگا. باپ کی جب نیند کھل گئی, باپ نے پوچھا کہ بیٹا بتا کیا بات ہے, تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جان کل جمعرات کا دن ہے, ہمارے استاد ہم کو پورا ہفتہ جو پڑھاتے ہیں جمعرات کے دن وہ سنا کرتے ہیں, کل وہ ہفتہ پورا ہو رہا ہے, مجھے پورے ہفتے کا سنانا ہے اور مجھ کو یاد ہے نہیں, میں کل استاد کو کیسے منہ دکھاؤں گا, اسی ڈر سے میری نیند اڑ گئی اور مجھے نیند نہیں آ رہی. جب باپ نے سنا تو باپ کا چہرہ اتر گیا اور باپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے. بیٹے نے دیکھا تو کہا ابا جان پریشان تو میں تھا, لیکن جب میری پریشانی آپ کو پتا چلی تو آپ کیوں رونے لگے؟ تو باپ نے کہا بیٹا جب تم نے مجھ کو یہ بتایا کہ ایک ہفتے کا سبق کل استاد کو سنانا ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کل استاد کے سامنے میں کیسے جاؤں گا, تیری اس بات کو سن کر کے مجھے ایک بات یاد آئی. جب ایک ہفتے کا سبق تجھ کو یاد نہیں ہے, تجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے, میں 60 سال کا ہو گیا ہوں, مجھے یاد آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب میں جاؤں گا اور اللہ مجھے 60 سال کا حساب مجھ سے پوچھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے کیا جواب دوں گا. جب مجھے یہ بات یاد آئی تو میں خوف سے لرز گیا اور مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ڈر ستانے لگا. اسی لیے حضرت انس نے فرمایا 2 دنوں کو ہمیشہ یاد رکھو. دوسرا دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیشی ہوگی. اور ایک بات اور ہمیشہ یاد رکھیں, بندہ جو گناہ کرتا ہے چاہے جو بھی گناہ کرے, وہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ وہ گناہ اسی لیے کرتا ہے بندہ کہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. اس حوالے سے میں نے بہت غور و فکر کیا کہ آخر انسان سدھرتا کیوں نہیں ہے, کیسے انسان سدھر سکتا ہے, انسان گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے. میں نے بڑے غور و فکر کے بعد میں صوفیہ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد میں نے ہر اعتبار سے بزرگوں کے کلام کو جب پڑھا تو یہی ایک بات مجھ کو سمجھ میں آئی, انسان جو بھی گناہ کرتا ہے وہ غفلت کی بنیاد پہ کرتا ہے. اگر غفلت ہٹ جائے تو انسان کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا. اگر انسان غفلت سے بیدار ہو جائے تو کبھی کوئی گناہ بندہ کر ہی نہیں سکتا ہے. اور جب میں نے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھا تو مجھ کو یہ سمجھ میں آیا جتنے اللہ کے ولیوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ولایت کے منصب کے اوپر اپنے آپ کو فائز کیا, سب نے جب غفلت سے اپنے آپ کو ہٹایا تب جا کر کے اللہ نے ان کو ولایت کا منصب عطا فرمایا. آپ دیکھیں ایک حبشی ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا گناہ معاف فرمائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے پروردگار عالم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس کے بعد میں جب معافی کا مژدہ سن لیا اس حبشی صحابی نے دوسرا سوال کیا, کہا یا رسول اللہ آپ یہ مجھ کو بتا دیں جب میں گناہ کر رہا تھا تو کیا میرے رب نے مجھ کو دیکھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں رب نے دیکھا. جب حبشی نے یہ سنا تو ایک چیخ ماری اور فوراً گھیرے اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. یعنی گناہ تو رب معاف کر دے گا, لیکن جب ان کو یہ پتا چلا کہ جب میں گناہ کر رہا تھا تو میرا پروردگار مجھ کو دیکھ رہا تھا تو یہ خیال آتے ہی ان کے دل پہ چوٹ پڑی, میں کیسا گناہگار بندہ ہوں کہ میں اس پروردگار عالم کے سامنے گناہ کر رہا ہوں. اگر معاف کر دے گا لیکن معافی کے باوجود بھی میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے منہ کیا دکھاؤں گا. اسے کہتے ہیں بندے کا غفلت سے بیدار ہونا. بندہ جب غور کرتا ہے غفلت سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سدھرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا, اس نے 20 سال تک نیکیاں کی, عبادتیں کی, ریاستیں کی, خوب نیکیاں کرتا رہا. شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور پیچھے لگ کے شیطان نے اس کو بہکایا. 20 سال کے بعد میں وہ گناہوں کے اندر مگن ہو گیا. جب وہ گناہوں میں پھنس گیا 20 سال کا عرصہ گزر گیا, 40 سال پورے ہو گئے. ایک دن آئینے کے سامنے کھڑا تھا وہ, جب اس نے اپنی داڑھی پہ نظر ڈالی تو کچھ بال اس کو سفید نظر آئے. آج کل تو بچوں کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں, لیکن اس زمانے میں بال سفید ہونے کا مطلب تھا کہ بڑھاپا آ گیا ہے, اور بڑھاپا آنے کا مطلب تھا کہ حضرت ملک الموت جلدی تشریف لانے والے ہیں.
جب داڑھی پہ نظر پڑی اس کی آئینے میں تو وہ لرز گیا. کہا میری داڑھی میں سفید بال. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, کہا اے مولا اگر میں تیری بارگاہ میں آؤں اور تیری بارگاہ میں آ کے میں توبہ کروں تو اے مولا کیا تو مجھے معاف کر دے گا؟ ہاتف نے آواز دی, جب تو نے نیک کام کیا میں نے تجھے اپنے قریب کر لیا, جب تو گناہوں میں مگن ہو گیا میں نے تجھے مہلت دی, اب اگر تو میری بارگاہ میں آتا ہے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا اور تجھے اپنی بارگاہ کے اندر تقرب بھی عطا کروں گا. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, پھر بھی تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا, ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا. جب انہوں نے ایک بار داڑھی کو دیکھ کر کے غور کیا, پروردگار عالم نے ان کی زندگی کو بدل دیا. اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے سمجھنے کا, اس پہ آپ غور کریں. انسان اصل میں بگڑتا کیوں ہے؟ بگڑتا ہے شیطان کے دخل کی وجہ سے, اور شیطان کا معاملہ چوری کی طرح ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں ایک کمرہ ہے, اس کمرے کے اندر اگر اندھیرا ہے چور آئے گا اور چوری کر کے وہاں سے نکلے گا, لیکن اگر آپ لائٹ جلا دیں تو چور اندر داخل نہیں ہوگا, اور چور اگر آیا ہوگا تو دبک جائے گا اندر کہ کہیں آپ دیکھ نہ لیں. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ غور کرنا یہ بھی ایک لائٹ ہے. بندہ جب غفلت کا شکار ہوتا ہے شیطان دل کے اندر اندھیرے گھر کے اندر اترنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر بعد میں یہ گناہ کروایا وہ گناہ کروایا. بندہ جو ہی غفلت کو دور کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, تو یہ سوچنا ہی ایک لائٹ کا کام کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر اجالا پیدا ہوتا ہے. اور جب اجالا پیدا ہوتا ہے شیطان یا تو نکل کے بھاگ جاتا ہے یا دبک کر کے بیٹھ جاتا ہے. اب وہ انتظار کرتا ہے یہ کب دوبارہ غفلت کا شکار ہو, کب دوبارہ اندھیرا ہو تو میں پھر چوری کرنا شروع کروں. اگر بندہ غفلت کا شکار نہ ہو شیطان دوبارہ چوری کرنے کا موقع نہیں پائے گا, اور بندہ پھر غافل ہوا, شیطان نے پھر اندھیرا پایا, پھر اپنا کام شروع کر دیتا ہے. اور غفلت کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے اللہ کا ذکر کیا جائے تاکہ دل کے اندر اجالا پیدا ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا, یہ غفلت کیوں طاری ہوتی ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے, توبہ کرتا ہے اس نقطے کو مٹا دیا جاتا ہے. لیکن بندہ اگر پھر گناہ کرے پھر نقطہ لگا دیا جاتا ہے, توبہ نہ کرے دوسرا نقطہ لگا, پھر توبہ نہ کی پھر نقطہ لگا, گناہ پہ گناہ کرتا رہا, نقطے پہ نقطہ لگتا رہا, یہاں تک کہ نقطے لگتے لگتے وہ پورا کا پورا اس کا دل جو ہے وہ پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اور دل جب کالا ہو گیا تو اندھیرا ہو گیا, اندھیرا ہوا تو شیطان کو روکنے والا کوئی باقی نہیں رہا. اب شیطان اپنا کام آرام سے اندر کرتا ہے. اور اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ تقریروں سے آپ کبھی نہیں بدل سکتے, کانفرنس سے آپ کو کبھی نہیں بدل سکتی, بڑے بڑے جلسے آپ کو نہیں بدل سکتے. ہمارے جلسوں اور کانفرنسوں سے 2-4 بندے سدھر سکتے ہیں. اگر پورے معاشرے کو بدلنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, ہر بندہ اپنے دل کی دنیا میں جھانکے, کیونکہ انقلاب جو آتا ہے باہر سے نہیں آتا, انقلاب اندر سے آتا ہے. جب بھی انقلاب آئے گا وہ اندر سے آئے گا, باہر سے انقلاب کبھی بھی نہیں آئے گا. اور انقلاب پیدا کرنے کا راستہ یہی ہے کہ آپ غور و فکر کریں. حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب غور و فکر کرتا ہے تو غور و فکر ایک آئینہ ہے. اس بات کو آپ سمجھیں, آئینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. جب آئینہ سامنے رکھا رہے آپ اس سے اپنا چہرہ دیکھتے ہیں, اگر آپ کے چہرے پہ داغ ہے آئینے میں نظر آئے گا, اگر آپ کے چہرے پہ کوئی غلط چیز لگی ہوئی ہے آپ کو آئینے میں نظر آئے گی, آپ نے صاف کر لیا. اگر آپ نے آئینہ نہیں دیکھا تو وہ خراب چیز آپ کے چہرے پہ لگی ہوئی رہے گی. حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں غور و فکر کرنا ایک آئینہ ہے. بندہ جب غور و فکر کا آئینہ اپنے سامنے لگا دیتا ہے اور بندہ جب یہ سوچتا ہے میں کتنے سال کا ہو گیا, میں نے اللہ کے کون کون سے فرامین پہ عمل کیا, میں نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی, اللہ نے کیا حکم دیا اور میں نے کیسے زندگی گزار دی, میں کیا کر رہا ہوں, اللہ نے مجھے کس لیے پیدا کیا تھا, مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. بندہ جب غور و فکر کا آئینہ لگا کر بیٹھ جائے اور اس میں جب غور کرتا ہے تب اس کو نظر آتا ہے میرے اندر تو یہ بھی عیب ہے, میں تو جھوٹ بھی بولتا ہوں, میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں, میں تو اللہ کے احکام کو ٹالتا بھی ہوں. تو جب آئینے کے اندر تمہارے عیوب نظر آئیں گے تو پھر تمہاری دل کی دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہوگا اور دل کی دنیا بدلتی ہوئی نظر آئے گی. اس حوالے سے علامہ سعید احمد کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری مثال بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں فلم دیکھنا ناجائز ہے, لیکن اگر بندہ چاہے تو اس سے بھی غور کر کے اپنے دماغ کے اندر اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب فلم شروع ہوتی ہے تو ایک طرف سے شروع ہوتی ہے اور کئی کردار اس کے اوپر یکے بعد دیگرے اس کے اندر آتے رہتے ہیں.
اور کیمرہ ان سب کو قید کرتا رہتا ہے. جب فلم مکمل ہو جاتی ہے کیمرہ بند ہو جاتا ہے, اس کے بعد میں جہاں جہاں پہ وہ فلم دکھانا ہوتا ہے کیمرہ آن کیا جاتا ہے اور جو بھی اس کے اندر سیو کیا گیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا کیمرہ ہوتا ہے جو فلم کو کیچ کرتا ہے اور اس کے اندر وہ سب کچھ آ جاتا ہے جو اس کیمرے کے سامنے ہوا کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے کیمرے کے سامنے اگر کوئی بندہ آتا ہے تو سب کچھ کیمرے میں قید ہو جاتا ہے اور جب چاہو اس کو آپ دیکھ سکتے ہو. فرماتے ہیں اسی طرح قدرت نے بھی ایک کیمرہ لگا کے رکھا ہے, اور وہ قدرت کا کیمرہ کہاں پہ لگا ہوا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, جو کچھ تم کر رہے ہو کرامن کاتبین اپنا کام کر رہے ہیں اور قدرت کے کیمرے کے اندر ساری چیزیں کیچ ہو رہی ہے. اور یہ کب تک کیچ ہوتی رہیں گی؟ تمہارے پیدا ہونے سے لے کر تمہارے مرنے کے وقت تک تم جو کچھ کرو گے یہ پوری فلم تیار ہو رہی ہے. تم کب سوئے, کب اٹھے, کب تم نے جھوٹ بولا, کب تم کس کے سامنے گئے. اور ایک بات اور یاد رکھنا, یہ دنیا کا کیمرہ جو سامنے ہوتا وہی دکھاتا ہے, لیکن قدرت کے کیمرے کے اندر وہ بھی آئے گا جو سامنے تم کر رہے ہو, اور قدرت کے کیمرے میں وہ بھی آئے گا جو تم دل میں سوچ رہے ہو, کسی کو دھوکہ دینے کا ارادہ بنا رہے ہو. قدرت کے کیمرے میں وہ بھی آئے گا جو تم اپنے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی سے کینہ رکھ رہے ہو اور کسی کے حوالے سے برا ارادہ بنا رہے ہو. یہ سب کچھ بن رہا ہے, اور جب حضرت ملک الموت تشریف لائیں گے تمہاری زندگی کا چراغ گل ہوگا, تب یہ کیمرہ پھر بند کر دیا جائے گا. اب یہ کیمرہ کب کھولا جائے گا؟ یہ قیامت کے میدان کے اندر کھلے گا. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج اپنا نامہ اعمال تو خود پڑھ کے دیکھ لے, یعنی اپنے کیمرے میں زندگی بھر کے اندر تو نے جو فلم آزمائی ہے اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے خود دیکھ لے. مجھے یاد آتا ہے ہماری ہری مسجد کے اندر ابھی 2 سال پہلے ایک چوری ہوئی تھی, تو میں دیکھا 2 یا 4 دن تک ایسا ہوا کہ کیمرہ مین آتا تھا اور سی سی ٹی وی کے اندر چور کیسے اندر آیا, کہاں چپل اس نے نکالا, اور چپل نکالنے کے بعد کیسے وہ اندر آیا اس کو دیکھتا تھا. کبھی زوم کر کے دیکھتا تھا, کبھی جو ہے وہ شاید سو لے کر کے دیکھتا تھا. 2-3 دن تک دیکھتے رہے. میرے دل میں یہ خیال آیا خدا نہ کرے اگر چور اسی محلے کا ہوا اور سی سی کیمرے میں اگر وہ صاف پتہ چل گیا تو کیا وہ چور کبھی اس محلے کے اندر اپنا منہ دکھا پائے گا, کبھی اپنا چہرہ دکھا پائے گا؟ سارے محلے میں بدنام ہو جائے گا اور زندگی بھر گھٹ گھٹ کر کے وہ زندگی گزارے گا. اگر ایک بندہ محلے میں بدنام ہو جائے, سر اٹھانے کے لائق نہیں رہتا, پیدا ہونے سے لے کے مرنے کے وقت تک ہماری پوری زندگی کی فلم کرامن کاتبین نے تیار کی. قیامت کے میدان میں جب وہ کیمرہ کھولا جائے گا اور سارے دنیا والوں کے سامنے ہمارے کرتوت آئیں گے, کیا اس وقت ہماری شرم و غیرت اور اس وقت جو ہے وہ ہمارے دل و دماغ کا کیا حال ہوگا اس کا ہم اور آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں. فرمایا یہ مت سمجھو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے. قیامت کے میدان کے اندر جب کیمرہ کھولا جائے گا سب دیکھیں گے کہ بندہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات فرمائی یہاں پر کہ جب آپ لوگ کھیل کھیلتے ہو, رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو, دنیا کی زندگی کھیل کود ہے. کیا فرمایا؟ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے. اللہ نے دنیا کی زندگی کو کھیل کود کیوں کہا؟ فرماتے اس لیے کہا جب کھیل کا میدان خالی ہوتا ہے اس کے بعد جب کھیلنے والے آتے ہیں ایک ایک کر کے میدان میں اترتے ہیں, کھیل کھیلتے ہیں, کھیل مکمل ہو جاتا ہے, پھر میدان خالی ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد میں اعلان کیا جاتا ہے فلاں جیت گیا فلاں ہار گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما الحیات الدنیا لعب و لہو, دنیا کی زندگی کو کھیل کود اس لیے فرمایا کہ ہم جب پیدا ہوئے دنیا کے میدان میں اتر گئے, ہم دنیا میں ایک کھیل کے اندر مگن ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں یہ کھیل جاری ہے. موت کے وقت تک ہمارا یہ کھیل چلتا رہے گا. جب ہماری موت واقع ہو جائے گی اس کے بعد میں قیامت کے میدان کے اندر فرشتہ آئے گا اور اس کے بعد میں رزلٹ سنائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا. جو جیتے گا وہ جنت کی طرف جائے گا اور جو ہار جائے گا وہ جہنم کی طرف جائے گا. اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو, دنیا کی زندگی کھیل کود ہے اور اس کا نتیجہ میدان قیامت کے اندر نکلے گا. اس دن رزلٹ آئے گا کہ کس نے جیت پائی ہے اور کون ہار کر کے دنیا سے آیا ہے. دنیا میں اگر کوئی ہار گیا تو کوئی بات نہیں, تھوڑا سا نقصان ہوا, لیکن اگر اس دنیا کے کھیل میں اگر کوئی ہار کر کے آخرت میں ناکام ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے. عزیزان مکرم بتاؤ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ 2 دنوں کو یاد رکھو, دوسرا وہ دن
جب اللہ کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہوگی وہ کتنا زبردست دن ہوگا اور اس دن بندوں کا کیا حال ہوگا. اور میں آپ لوگوں سے خاص طور سے یہ اپیل کروں گا کہ روزانہ جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو کم سے کم 5 منٹ تک آپ یہ دل میں سوچا کرو کہ آج میں نے کیا 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 اور اللہ مجھ سے راضی ہوا کہ ناراض. اچھا یہ بڑی پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آج پورے دن میں اللہ مجھ سے راضی تھا یا ناراض تھا؟ کیا آپ اس کا پتہ لگا سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ آج صبح اٹھنے سے لے کر ابھی سونے آیا ہوں اس وقت تک اللہ مجھ سے راضی تھا کہ ناراض تھا؟ آرام سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں, بہت آرام سے پتہ لگا سکتے ہیں. پتہ لگانے کا طریقہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا ہے, اس کو آپ لوگ خوب اچھے طریقے سے یاد کر لو اور ہمیشہ اس کو یاد رکھو کہ اللہ کب ناراض ہوتا ہے اور کب راضی ہوتا ہے. دن میں اللہ کب راضی رہا کب ناراض رہا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علامت اعراض اللہ یعنی العبد اشتغالہ بما لا یعنیہ, بندے کا بیکار کام کے اندر پڑ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہے. اگر آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو یہ اچھا کام ہے, اس کا مطلب اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ, جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اس کو کام پہ لگا دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے کام پہ لگا دیتا ہے؟ تو اس کو نیک کاموں کے اندر لگا دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ اگر آپ کسی برے کام میں لگے ہیں تو سمجھ جاؤ ابھی اللہ آپ سے ناراض ہے. اگر آپ برے کام میں لگے ہیں اللہ بھی آپ سے ناراض ہے, اور اگر آپ اچھے کام میں لگے سمجھ جاؤ اللہ آپ سے ابھی راضی ہے. تو جب بستر پہ سونے کے لیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ ابھی میں صبح اٹھ کے جب نماز پڑھنے جا رہا تھا اس وقت اللہ مجھ سے راضی تھا, پھر جب میں نکل کر کے باہر آیا تب اللہ مجھ سے راضی تھا, پھر جب میں باہر نکلتے آیا میری نظر غیر عورت پہ میں نے ڈالی تھی اس وقت اتنی دیر تک اللہ مجھ سے ناراض تھا. اس کے بعد میں جب میں گھر پہ آیا میں نے گھر والوں کو جب سلام کیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی تھا. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ پتہ لگانے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ اللہ کب مجھ سے راضی ہے اور کب مجھ سے ناراض ہے. ابھی آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب اللہ آپ سے راضی ہے. اگر آپ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں سمجھ جاؤ اللہ آپ سے راضی ہے. اذان ہوئی آپ اذان سن کر کے دوسری طرف بھاگ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس وقت آپ سے ناراض ہے. علامت اعراض اللہ للعبد اشتغال بما لا یعنی, بندے کا غلط کام کے اندر پڑ جانا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. لہذا جب بھی سونے کے لیے بستر پہ جاؤ 5 منٹ تک غور کرو آج دن بھر کے اندر کتنی دیر تک اللہ مجھ سے راضی رہا اور کتنی دیر تک اللہ مجھ سے ناراض رہا. اگر آپ روزانہ ایسا کریں گے تو آپ کی زندگی کے اندر انقلاب ضرور آئے گا. اچھا آپ پوچھیں گے ایسا کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ بتاؤں کیا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا, تمہارا حساب ہونے سے پہلے اپنا حساب کر لو. نامہ اعمال میں تمہارے اعمال تولے جائیں میزان کے اندر اس سے پہلے اپنے اعمال کا وزن کر لو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر میدان محشر میں حساب ہوگا تو جتنا حساب ہو چکا اس کے اندر کچھ بڑھا نہیں سکتے آپ. جتنے اعمال تولے گئے آپ نے کر لیے اس میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ آپ رات میں سوتے وقت حساب کر لیں گے. اگر آپ کو لگے گا کہ آج میرے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوئی ہے وزن کم پڑ رہا ہے آپ کچھ نیکیاں کر کے وزن بڑھا بھی سکتے ہیں. آپ کو لگے گا کہ آج میرے گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہوئی ہیں تو آپ نیکیاں بڑھا کر کے اپنے حساب کو اور ترقی دے سکتے ہیں. تو آخرت میں جب حساب ہوگا تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے اور روزانہ رات کو سوتے وقت آپ پہلے ہی اپنا حساب کر لیں گے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے نامہ اعمال میں جو کمیاں ہیں اس کو دور کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں گے. قبل ان تحاسبوا, یہ بہت بڑا فائدہ ہے. حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار فرمایا کہ اللہ جب مجھ سے راضی ہوتا ہے اللہ جب مجھ کو یاد کرتا ہے مجھ کو پتہ چل جاتا ہے. اب سارے مریدین گھبرا گئے, حضور بہت بڑی بات کر دی آپ نے, آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کہا اللہ نے خود نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم, تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. تو جب اللہ نے خود نے فرما دیا تو جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں سمجھ جاتا ہوں اللہ نے مجھ کو یاد کیا ہے. تو یہ کتنا اچھا طریقہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو یاد فرمائے, اور اللہ جس کو یاد فرمائے اور اللہ جس کا ذکر فرشتوں میں فرمائے پھر اللہ اس کو جہنم کے اندر کبھی بھی نہیں ڈالے گا. عزیزان مکرم, لہذا اللہ کی بارگاہ میں جو پیشی ہونا ہے, اور میں نے یہ بتایا بھی تھا کہ جو بھی سدھرا ہے اور جو بھی بدلا ہے وہ غور و فکر ہی سے بدلا ہے, اور غور و فکر کرنا سیکھو. میں نہیں کہتا پورا دن غور و فکر کرو, کم سے کم روزانہ 5 منٹ نکالو. حضرت ابراہیم ابن ادہم کیسے بدلے تھے؟
क्या उन्होंने कोई तकरीर सुनी थी? वो गौर व फिक्र ही के तो जरिए बदले थे। मैंने हजरत फज़ैल बिन अयाज को पढ़ा, सिर्फ वो गौर व फिक्र के जरिए बदले थे। मैंने हजरत बिशर हाफी को पढ़ा, वो सिर्फ एक मरतबा 5 मिनट के लिए गौर किए थे, उनकी जिंदगी बदल गई थी। मैं उन सबकी मिसालें बयान करूंगा तो इतना वक्त नहीं है, मेरे पास तो वक्त है लेकिन आपके पास वक्त की अभी कमी है। जैसे मिसाल के तौर पर हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास में जब एक कासिद आया था और उसने आकर के कहा था कि आपको कोई बाहर बुला रहा है। अब जब बाहर तशरीफ लाए थे, उस कासिद ने कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं और अल्लाह ने आपके पास में ये पैगाम भेजा है कि तुमने मेरे नाम की कदर की, अल्लाह ने तुमको अपने महबूबीन में शामिल कर लिया। बस इतनी बात थी। हजरत बिशर हाफी ने क्या सोचा, मैं एक नेकी करूं। अल्लाह तबारक व तआला एक कागज का टुकड़ा उठा के उन्होंने ताक पे रख दिया था, अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। बोले मैं एक नेकी करूं, अल्लाह इतना बड़ा अजर अता फरमाए, अगर मैं खुद नेक बन जाऊं तो फिर अल्लाह मुझसे कितना राजी हो जाएगा। 1 मिनट के लिए गौर किया, वली बन गए। हजरत इब्राहिम इब्न अदम बादशाह थे, अपने तख्त पे बैठे हुए हैं। एक शख्स आया और आकर के कहने लगा, चारों तरफ देखने लगा, पूछा क्या बात है? कहा यहाँ पे मुसाफिर खाने में मुझे जगह चाहिए ठहरने के लिए। कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये बादशाह का महल है, कोई मुसाफिर खाना नहीं है। कहा आपसे पहले कौन रहता था? कहा मेरे वालिद साहब रहते थे। उनसे पहले कौन रहता था? कहा मेरे दादा रहते थे। आपके बाद में कौन रहेगा? कहा मेरा बेटा रहेगा। उनके बाद में कौन रहेगा? कहा पोता। कहा हुजूर मुसाफिर खाना इसी को तो कहते हैं, एक आए और चला जाए, दूसरा रहे, दूसरा चला जाए, तीसरा रहे। दिल पे चोट पड़ी, इसका कहना सही है, ये बादशाह का महल नहीं है, मुसाफिर खाना है। रात का वक्त हुआ, छत पे जब उदम मचा, देखने के लिए भेजा। आके लोगों ने बताया हुजूर किसी का ऊंट गुम हो गया है और वो ऊंट को तलाश कर रहा है। कहा बुला के लेके आओ। जब बुला के लाया गया, पूछा का बादशाहों के महल की छत पे ऊंट मिलता है? कहा हुजूर जब बादशाहों के महल की छत पे ऊंट नहीं मिलता तो नरम नरम गद्दों पे खुदा कैसे मिल जाएगा। दिल पे फिर चोट पड़ी और उसी दिन से उन्होंने इरादा बना लिया कि जब ये महल पे अगर ऊंट तलाश करे तो ऊंट नहीं मिल सकता, तो मुझे भी नरम गद्दों पे कभी खुदा नहीं मिल सकता। सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले गए और फिर चले गए बादशाही को छोड़ करके। तो अल्लाह ने ऐसी बादशाही अता फरमाई, ऐसी बादशाही अता फरमाई कि अगर सुई अगर दरिया में गिर जाए और इशारा करे तो समंदर की मछलियां अपने मुंह के अंदर सुई लेकर बारगाह के अंदर हाजिर कर दें। तो एक मर्तबा बंदा गौर कर ले, जिंदगी बदल जाती है। इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को देखें, रात भर अपनी माशुका की याद के अंदर उसके मकान के नीचे खड़े होकर बातें करते रहे। फजर की अजान हो गई, ऊपर से पूछा कि क्या बात है, ये ईशा की अजान है? कहा ईशा की अजान नहीं, फजर की अजान है। कहा पूरी रात गुजर गई? कहा पूरी रात गुजर गई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने सोचा मैं कितना बुरा हूं, अपनी एक माशुका के लिए रात भर में खड़ा रह गया और अपने रब की याद के लिए 5 मिनट भी खड़ा नहीं रहता। बस ये एक बार सोचना था, गौर करना था। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की जिंदगी बदल गई और फिर उन्होंने जो फिर अल्लाह तबारक व तआला की याद में जो रियाजत और इबादत की, अल्लाह ने फिर वो बड़ा आली मकाम उनको अता फरमाया। आप देखें हजरत हबीब अजमी रदी अल्लाह तआला अन्हु पहले सूद का काम किया करते थे और सूद खोर से मशहूर थे। एक बार रास्ते से जा रहे थे, बच्चों ने कहा हट जाओ, सूद खोर आ रहा है, कहीं उसके कदमों की मिट्टी हमको लग गई तो हमारे ऊपर भी लानत उतरेगी। हजरत हबीब अजमी ने सोचा मैं इतना बुरा हूं, बच्चे मेरे साए से दूर भागते हैं, नहीं, अब आज से मैं तौबा करता हूं, कभी भी सूद नहीं खाऊंगा मैं। अल्लाह ने विलायत का मनसब अता फरमाया। तो मिसालें बेशुमार है। एक मरतबा सोच लो, जिंदगी के अंदर जरूर इंकलाब पैदा होगा। और सोचना चाहो तो मैं तो कहता हूं कदम कदम पे सोचने का तरीका मौजूद है, कदम कदम पे मौजूद है। जब हम गाड़ी चलाते हैं और सिग्नल आ जाता है तो रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? ट्रैफिक पुलिस वाला मौजूद है, कोई देख रहा है इसलिए रुक जाते हैं, और जो देख रहा है वो कुछ कर सकता है इसलिए रुक जाते हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस वाला देख रहा हो और कुछ कर सकता है तो हम डर करके रुक जाते हैं, आगे नहीं जाते। और हम इतने बड़े बड़े गुनाह करते हैं, कोई देख रहा है वो बहुत कुछ कर सकता है, वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आता कि मैं गुनाह कर रहा हूं और परवरदिगार आलम मुझको देख रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा अपने बंद कमरे में गुनाह कर रहा हो, हवा का झोंका आए, पर्दा हट जाए तो बंदा डर जाता किसी ने देख तो नहीं लिया। अगर बंद कमरे में बंदा गुनाह करे, हवा का झोंका आए, पर्दा हट जाए, बंदा डर जाता किसी ने देख तो नहीं लिया। और बड़े बड़े गुनाह करता, उसके दिल में यह ख्याल नहीं आता कि खुदा मुझको देख रहा है। बंदों का इतना डर है,
لیکن خدا کا اتنا بھی اس کے دل کے اندر ڈر نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ بزرگوں کی تاریخ پڑھیں, انہوں نے کیسے کیسے ہم کو درس دیا. اور ہم چاہیں تو معمولی چیزوں سے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام ان کی بیوی کے پاس گئے, کہا حضرت ابو ذر غفاری بہت بڑے صوفی تھے, ان کی عبادت کا طریقہ ہم کو بتائیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا یہی دیکھو مکان کا کونا ہے, اسی کونے میں وہ بیٹھتے تھے, اپنا سر نیچے کرتے تھے, گھنٹوں سوچا کرتے تھے, یہی ان کی عبادت تھی. یہ آپ کو بتاؤں, روایتوں میں آتا ہے کہ ایک گھڑی کا سوچنا 1000 سال کی یا 100 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. ایک گھڑی کا سوچ لینا, 2 منٹ سوچ لینا 100 سال کی عبادت سے بہتر کیوں ہو گیا. 100 سال عبادت کرو, پتہ نہیں کیسے کر رہے ہو, لیکن اگر 2 منٹ سوچ لیے تو آپ کی زندگی جو بدل جائے گی اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے. اور جو بھی دنیا میں بدلا ہے وہ 2 منٹ کے غور و فکر سے بدلا ہے. آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں, حالات مسلمانوں پہ کتنے تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. کوئی کچھ وجہ بتا رہا ہے, کوئی کچھ وجہ بتا رہا ہے, صحیح وجہ وہی ہے جو اللہ نے بتائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں اور تری میں جتنا فساد ہے سب تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تم کو جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو. کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت کی چھتریاں کیسے تانتا ہے. رات بھر نیٹ کے اوپر گندگی دیکھو اور فجر کے وقت اٹھ کر کے تمنا کرو اللہ کی رحمتیں میرے گھر میں اترے گی. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. تم گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرو اور امید رکھو کہ اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل کرے گا. میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الحادیث القدسیہ کے اندر یہ روایت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آدم کے بیٹے, رب فرماتا ہے آدم کے بیٹے میری طرف سے روزانہ اچھی نعمتیں تیرے پاس آتی ہے اور تیری طرف سے میرے پاس کیا آتا ہے, برے اعمال آتے ہیں. رب فرماتا آدم کے بیٹے میری طرف سے روزانہ اچھی نعمتیں تیرے پاس آتی ہیں اور تیرے پاس سے برے اعمال میرے پاس روزانہ آتے ہیں. اور فرمایا اے آدم کے بیٹے میں نے ایک بار کہا سیدھا ہو جا تو 7 آسمان سیدھے ہو گئے. اور قرآن میں نے 1000 مرتبہ حکم دیا لیکن اس کے باوجود بھی آدم کے بیٹے تو سیدھا نہیں ہوتا. میں نے 1 مرتبہ سیدھا ہونے کا حکم دیا, 7 آسمان سیدھے ہو گئے, لیکن 1000 بار کہنے کے باوجود تو سیدھا نہیں ہوتا. یہ ہمارا حال ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبت کیوں آتی ہے, اللہ کے ولی ہماری مدد کیوں نہیں کرتے, غوث پاک نگاہ کرم کیوں نہیں کرتے, سرکار تو مالک و مختار ہیں کیوں نہیں کرتے. وہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن کریں گے کب کریں گے, جب انہوں نے جو فرمایا تھا ان کے اوپر تم چلو گے تب کریں گے. جب تک ان کے فرامین پہ نہیں چلو گے اس وقت تک ان بارگاہوں سے مدد نہیں آئے گی. آپ دیکھ لو جب بھی مدد آئی ہے تو پھر فرامین مصطفیٰ جان رحمت پہ بندہ جب عمل کرتا ہے تبھی مدد آتی ہے. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. آج ہمارا حال دیکھ لو کیا ہے. اگر کوئی بابا کوئی عامل بتا دے کہ رات میں آدھی رات کے وقت میں اٹھ کر کے یہ پڑھو گے تو تمہارا کاروبار چلے گا, ہم اٹھ کے پڑھ لیں گے. اور خدا نے 5 مرتبہ مسجد میں آنے کے لیے روزانہ کہا کہ ہم آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ ہماری جب حالت ہو گئی پھر ہم تمنا کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو. عزیزان مکرم اپنی جوانی کی قدر کرو. جوانی کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جوانی کے اندر 2 طاقتیں بندے کو کھینچتی ہیں. ایک طرف خیر کی طاقت اور دوسری طرف شر کی طاقت. اگر خیر والی طاقت کھینچ کے لے گئی بندہ نیک بن جاتا ہے اور بدی کی طاقت کھینچ کے لے گئی بندہ برا بن جاتا ہے. شاہ الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میں ایک شیطان لگ جاتا ہے اور ایک فرشتہ رہتا ہے. فرشتہ کہتا ہے نیک کام کر, شیطان کہتا ہے برا کام کر. بندہ اگر نیک کام کرتا ہے فرشتہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور بندہ جو ہے وہ اگر نیک کام کرتا ہے شیطان شرمندہ ہو جاتا ہے اور اگر برا کام کرتا ہے تو فرشتے کو شرمندگی ہو جاتی ہے. لہذا بندے کو جوانی کے اندر 2 طاقتیں کھینچتی ہیں. اور شیخ مجدد الفسانی فرماتے ہیں جوانی کی عبادت کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر ہے. کیوں؟ آپ بارڈر پہ چلے جائیں, بارڈر پہ جو سپاہی عام دنوں میں رہتے ہیں ان کی اتنی ویلو نہیں رہتی, لیکن جب جنگ کا موقع ہو اور چاروں طرف سے دشمن کا حملہ ہو رہا ہو تو سپاہی کی ویلو بڑھ جاتی ہے. اسی طرح بڑھاپے میں تو انسان ویسے ہی نیک بن جاتا ہے, اس کو شیطان بھی کم بہکاتا ہے.
تو اس کی عبادت کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. جوانی میں شیطان الگ کھینچ رہا ہے, نفس الگ کھینچ رہا ہے, خواہشات الگ کھینچ رہی ہے, بندے کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. اب بندہ نیک بنے تو پھر اس کی عبادت کی قدر اللہ کی بارگاہ میں بڑی بڑھ جاتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کا اور زیادہ اجر و ثواب اس کو عطا فرماتا ہے. اور یہ جو ابھی جو جوانی کا وقت آپ کو ملا بڑا قیمتی وقت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, آپ رک گئے, 2 رکعت نماز ادا کری اور اس کے بعد میں اپنی سواری پہ سوار ہوئے. آپ کے ساتھ والوں نے پوچھا حضور آخر بات کیا ہے؟ آپ گزر رہے تھے, اتر کے نماز پڑھی چلے گئے. کہا مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات یاد آ گئی. فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ بندہ مرنے کے بعد قبر میں تمنا کرتا 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے. تو میں نے سوچا اس کو تو موقع نہیں ملے گا, مجھ کو تو موقع ملا ہے, میں کیوں موقع گنواؤں؟ تو میں اتر کر کے نماز پڑھنے لگ گیا. ایک شخص کے انتقال کے بعد میں اس کے بھائی نے 2 رکعت نماز پڑھی, گھر پہ آیا, آ کر کے سو گیا. خواب میں اس کا بھائی آیا اور آنے کے بعد میں جب حال چال پوچھا تو اس کے بھائی نے پوچھا اے میرے مرحوم بھائی تم کو کس چیز کی تمنا ہے؟ کہا کچھ نہیں چاہیے, جو میری موت کے بعد میں میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے تم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی وہی 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے. مرنے کے بعد 2 رکعت کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے اس کے بعد میں کیا کہے گا؟ اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گا رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون, اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے, اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, مفہوم یہ ہے اللہ میں دنیا میں جاؤں نیک کام کر کے آتا ہوں. اور رب کیا فرماتا ہے انہا کلمۃ ہوا قائلھا, مرنے والا بندہ یہ بات ضرور کہے گا, ہم کہیں گے یہ بات, لیکن کہنے کے لیے اس وقت پھر ہماری بات کو پورا نہیں کیا جائے گا. آج تو موقع ملا ہوا ہے, آج اگر ہم کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور پھر قبر میں جانے کے بعد میں اگر ہم ساری زندگی کہتے رہے ہم کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. بندہ مرنے کے بعد تو اتنا تمنا کرتا کاش ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا موقع مل جائے تاکہ میں اپنے نامہ اعمال کو بھر لوں. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جب کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تو میزان عمل اس کی نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے. تو بندہ مرنے کے بعد تمنا کرتا کاش ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا موقع مل جائے, لیکن تب موقع نہیں ملتا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں اللہ نے مردوں کے ذریعے زندوں پر کرم فرمایا. کیا فرمایا؟ اللہ نے مردوں کے ذریعے زندوں پہ کرم فرمایا کہ ان کو پہلے موت دے دی, ان کو دنیا میں باقی رکھا تاکہ ان کو دیکھ کر کے ہم پھر نیک کام کرنے لگ جائے. اگر اس کا الٹا ہو جاتا, پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو موت دے دیتا, وہ اگر زندہ ہوتے تو پھر ہمارا کیا ہوتا؟ پھر ہمارا نامہ اعمال بند ہو جاتا, ہم کچھ نہیں کر سکتے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو قرآن پہ قرآن پڑھ رہے ہیں, جہاں کنی کے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. مریدین نے کہا حضور اپنے آپ پر رحم کرے, بڑی تکلیف کا وقت ہے, آپ تھوڑی دیر آرام کریں. فرمایا تم نہیں دیکھتے میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے, تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو بند کر کے مہر لگا کے اللہ کی بارگاہ میں جمع کرا دیا جائے گا. میں سوچ رہا ہوں اس سے پہلے میرا نامہ اعمال بند ہو, اس سے پہلے جتنا اس میں نیک اعمال لکھوا سکتا ہوں اتنا میں لکھوا دوں تاکہ آخرت کے اندر کام آئے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے لوگوں نے کہا حضور اتنا بڑھاپا ہے تھوڑا آرام کیا کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جب گھڑ دوڑ ہوتی ہے تو جب منزل کے قریب پہنچتے ہیں تو گھوڑا اور تیز دوڑایا جاتا ہے تاکہ جلدی جو ہے وہ منزل کے قریب میں پہنچ جاؤں. تو بندہ اگر آخری وقت تک جو ہے وہ تمنا کرے کہ میں تھوڑی دیر موقع مل جائے تو میں نیک کام کروں, تو آج تو اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے, لیکن پھر مرنے کے بعد میں جب سانسیں نکل جائیں گی پھر بندہ تمنا کرے گا کاش 1 سیکنڈ مل جائے. آپ کو معلوم ہے آپ یہاں پہ بیٹھے, یہاں پہ آ کر کے کتنے بجے آپ لوگ یہاں پہ آئے تھے؟ آپ آئے ہوئے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ ہو گیا ہے. کیا آپ نے اس بات پہ غور کیا جب آپ لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھے تھے تو آپ کی زندگی 2 گھنٹہ زیادہ تھی, لیکن جب آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو آپ کی زندگی میں سے 2 گھنٹے کم ہو چکے ہوں گے, اور پھر صبح ہوگی تو 1 دن اور کم ہو چکا ہوگا. ایسے کرتے کرتے ہم لوگوں نے کتنی زندگی گزار دی. کسی نے 40 سال, اچھا 40 سال مجھ کو یاد آئے. آپ کو معلوم ہے 40 سال کے بارے میں حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کو کوٹ فرمایا یا ایو الولد کے اندر, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اگر 40 سال کا ہو جائے اور اس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ نہ ہو تو جہنم میں جانے کی تیاری کر لے. وہ ہم میں سے کتنے لوگ 40 سال کے ہیں؟ آج جا کر کے سوچنا کہ نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہے. فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے 40 سال کا بندہ ہو جائے اور اگر اس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ نہ ہو تو جہنم میں جانے کی تیاری کر لے.
تو 40 साल का होने के बाद में हमको एक ब्रेक लेना चाहिए, रुक जाना चाहिए और 40 साल पीछे मुड़ करके देखना चाहिए नेकियां ज्यादा हैं या गुनाह ज्यादा है। और 60 साल वाले भी सुन ले, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, क़यामत के मैदान में 60 साल वालों को अलग से बुलाया जाएगा। कहाँ है 60 साल वाले, वो भी आ जाएं। 60 साल वालों को अलग से बुलाया जाएगा। क्यों? तुमने बचपन देख लिया, जवानी देख ली, बुढ़ापा देख लिया, तुम किसका इंतजार कर रहे थे? बचपन में तो लोग जवानी का इंतजार कर रहे थे, जवानी में लोग बुढ़ापे का इंतजार कर, तुमने तो सब कुछ देख लिया था, तुम किसका इंतजार कर रहे थे? फिर अल्लाह तबारक व तआला उनका कोई उज़्र नहीं सुनेगा। और 60 साल वाले अगर नेकियों का पल्ला भारी न कर सके तो उन्हें जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। जो लोग 60 साल के हो गए वो भी जरा 1 मिनट रुक करके देख लें हमने 60 साल की जिंदगी कैसे गुजारी है। गौर करने की बात याद आई, इमाम रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, आज रात में मैं बैठ गया, मैं सोचने लगा मैं कहां से आया हूं और मैं कहां चला जाऊंगा। पूरी रात सोचता रहा, मुझे आखिर में यही समझ में आया मैं एक जगह से आया हूं और एक जगह मुझको जाना है। कहां जाना है उसको आप लोग अपने दिल के अंदर समझ सकते हैं। उन्होंने किस बात की तरफ इशारा फरमाया? फरमाते हम लोग शहद की मक्खियां हैं, जिंदगी भर शहद बनाती है मक्खियां, उसके बाद में उड़ जाती है, शहद का सच्चा छोड़ के चली जाती है। हमने कितना शहद बना लिया है, कितना बिजनेस बना के क्या क्या कर दिया है। ये शहद का छत्ता छोड़ करके मक्खियां उड़ जाएंगी और इस शहद को कोई और ही खाएगा, मक्खियों के हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। तो वो काम करना चाहिए जो हमारे हिस्से में आए और हमारे काम आए। अजीज़ान मुकर्रम, बंदा अगर सोचना चाहे तो सोचने का तो मौका बहुत कुछ है और आज ही से सोचने का माहौल पैदा कर लो ताकि जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा हो जाए। वो मैंने बात शुरू की तो अधूरी रह गई, दुरूद पाक पढ़ने इस बात को भी पूरा कर दूं मैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और हजरत अनस की जो बात मैंने शुरू की थी वो तो वहीं पे रह गई और गौर व फिक्र की तरफ बढ़ गया मैं। हजरत अनस ने क्या फरमाया था? 2 दिनों को हमेशा याद रखो। 2 दिन कौन से? पहला दिन जब रब का कासिद हमारी रूह कब्ज करने के लिए हमारे पास आएगा, उस दिन को हमेशा याद रखो, बड़ा मुश्किल दिन है। दूसरा दिन जब अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होगी हमारी क़यामत के मैदान में, ये दिन हमेशा याद रखो। फरमाया 2 रातों को भी हमेशा याद रखो, इन 2 रातों को कभी भी न भूलो। पहली रात कौन सी? कहा जब तुम्हारी रूह निकल जाएगी, तुम्हें कब्र में रख दिया जाएगा, वो जो पहली रात आएगी जिसको कब्र की पहली रात कहते हैं उसको कभी मत भूलो। हमेशा दुनिया के झंझटों में रहने वाला बंदा जब कब्र के अंदर पहली रात में पहुंचता है तो उसका क्या हाल होता है, उसी के बारे में आला हज़रत सरकार ने फरमाया, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली, सबकी आने वाली है। दुनिया के सारे लोगों का मामला गलत हो सकता है लेकिन रब ने जो फरमाया वो कभी गलत नहीं हो सकता है। वो वक्त आने वाला है और वो घड़ी सबके लिए आने वाली है। अब बताओ, बंदा जब इंतकाल हो जाता है उसे कब्र में रखा जाता है, फरिश्ते आकर के जब उसको उठाते हैं, अगर बंदा नमाजी है तो जब आंख खोलता है तो शरूफ सुदूर में इमाम सूती फरमाते हैं, हदीस पाक में आता, बंदे को ऐसा लगेगा जैसे सूरज डूबने वाला है। यानी दफन चाहे किसी वक्त भी करो लेकिन मरने वाले बंदे को ऐसा लगेगा जैसे सूरज डूब रहा है। फरिश्ते आकर के जब उठाएंगे वो कहेगा रुको रुको रुको, मेरी आंख लग गई थी, मैंने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है, मुझे तो अभी असर की नमाज भी पढ़ना बाकी है। फरिश्ते कहेंगे अभी नमाज नहीं, अभी तुम्हें सवालों का जवाब देना, तुम कब्र में चले आए हो। कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग सो जाओ तो आपकी आंखें अपने घर में खुले, हो सकता है आपकी आंखें घर में ना खुले बल्कि कब्र में जाकर के खुले। आप 1 मिनट के लिए सोचे जैसे आज रात को आप जाकर के सो गए और सुबह के वक्त में आपकी आंखें कब्र में खुली तो आप क्या करेंगे? फिर आप अंदाजा लगाएं क्या हाल हो जाएगा उस वक्त। तो हो सकता है कि आज रात में ये हाल ना हो लेकिन एक ना एक दिन तो ऐसा हाल होने वाला है कि आपकी आंखें आपके कमरे के बजाय कब्र के अंदर खुलने वाली है। तो फरमाया उस रात को हमेशा याद। ये रात कितनी सख्त है, इस रात के बारे में इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत है। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसको कब्र के अंदर रख दिया गया, उसकी छोटी सी बच्ची थी, वो मैंने देखा कि बाप की कब्र पर दूसरे दिन जा रही थी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ख्याल आया कि बच्ची अपने बाप की कब्र पे जा रही है, बच्ची के चेहरे से लग रहा है कि होशियार बच्ची है। कहते मैं उसके पीछे पीछे छुप छुप के चलने लगा, वो बच्ची अपने बाप की कब्र पे जाके खड़ी हो गई और बाप ने पहली रात कब्र के अंदर गुजार ली। और मैं कहते हैं कि मैं एक दरख्त की आड़ में छुप गया, वो बच्ची अपने बाप की कब्र के पास जाकर के बैठ गई और कहने लगी, अब्बा जान आज रात को आपकी रात कैसे गुजरी आप मुझको बताएं, क्योंकि हमेशा आप रात में जब सोया करते थे, आपको रात में जब अंधेरा लगता था मैं चिराग जला देती थी, आज रात में जब आपकी कब्र में अंधेरा हुआ था तो चिराग
چراغ کس نے جلایا تھا؟ ابا جان رات میں جب آپ پیاس کے لیے پانی مانگا کرتے تھے میں پانی لا کے دیا کرتی تھی، آج رات میں جب آپ کو پیاس لگی ہوگی تو پانی کون لے کر کے آیا تھا؟ ابا جان آپ یہ بتائیں کہ روزانہ رات میں جب آپ کے سر میں درد ہوتا تھا میں آپ کے ہاتھ پاؤں اور سر کو دبایا کرتی تھی، آج رات میں جب آپ کو تکلیف ہوئی تھی تو آپ کی خدمت کے لیے کون آیا تھا؟ جب بچی ایک ایک کر کے سوال کرنے لگی، حضرت حسن بصری سے برداشت نہ ہوا، آپ درخت سے نکل آئے اور بچی کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، کہا بیٹا اپنے باپ سے اگر پوچھنا ہے وہ قبر کی پہلی رات گزارا ہے، آج اس سے اگر پوچھنا ہے تو یہ مت پوچھو کہ رات میں چراغ کس نے جلایا تھا، کھانا کس نے لگایا تھا، پاؤں کس نے دبایا تھا، اگر اپنے باپ سے پوچھنا ہے تو اپنے باپ سے یہ سوال کرو۔ ابا جان یہ بتائیے، میں نے علماء کرام سے سنا ہے بندہ جب قبر کے اندر چلا جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، اگر بندہ نیک ہے تو اس سے محبت سے سوال کرتے ہیں اور اگر بندہ برا ہے جھڑک کے سوال کرتے ہیں۔ ابا جان یہ بتائیں آج جب رات میں آپ کے پاس فرشتے آئے تھے تو آپ سے محبت سے کلام کیا تھا یا غضب کے ساتھ میں کلام کیا تھا؟ ابا جان آپ یہ بتائیں، میں نے علماء کرام سے سنا ہے بندہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اگر بندہ اگر نیک ہے تو قبر اس کو اس طرح دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے دبایا کرتی ہے، لیکن اگر بندہ برا ہے تو پھر قبر اس کو اس طرح دباتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں کی دائیں طرف چلی جاتی ہے۔ ابا جناب بتائیں آج رات میں آپ کو قبر نے کس طرح دبایا تھا؟ ابا جان میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے بعد میں کیڑے آتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں، اور اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر کے اندر اللہ کی نعمتیں آتی ہیں۔ ابا جان یہ بتائیں آپ کی لاش کو کیڑے کھا رہے ہیں یا پھر آپ کی قبر کو بھکا نور بنا دیا گیا ہے؟ ابا جان میں نے علماء کرام سے یہ سنا ہے کہ بندہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے بندہ اگر برا ہے تو اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھتی ہے، بندہ اگر نیک ہے تو اس کی قبر کے اندر جنت کی نعمتیں آتی ہے۔ ابا جان یہ بتائیں آپ کی قبر کے اندر جہنم کا عذاب بھڑک رہا ہے یا جنت کی نعمتیں آپ کی قبر کے اندر لائی گئی ہے؟ حضرت حسن بصری نے کئی باتیں بتائی کہ اپنے ابا جان سے یہ پوچھو۔ حضرت انس نے کہا کہ وہ قبر کی پہلی رات، اس رات کو ہمیشہ یاد رکھو، اس رات کو کبھی بھی مت بھولنا۔ فرمایا دوسری رات اس کو بھی کبھی مت بھولنا۔ یہ دوسری رات کون سی معلوم ہے؟ فرماتے بندہ دفن ہونے سے لے کر قیامت تک قبر میں رہتا ہے اور صبح کے وقت میں قیامت قائم ہوگی اس سے ایک دن پہلے والی رات جس کو قبر کی آخری رات اور قیامت کی پہلی رات کہتے ہیں۔ فرماتے اس رات کو کبھی مت بھولو، اس رات سے بندوں کے دل جو ہے وہ خوف سے لرز جاتے ہیں، کیونکہ اس رات کے اندر بندہ خوف سے لرزتا ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے مجھے اپنی زندگی بھر کا حساب دینا ہے۔ تو یہ قبر کی آخری رات جو ہے اس کو بھی کبھی بھی فراموش مت کرو۔ عزیزان مکرم ان دو راتوں کو بھی یاد رکھو، ان دو دنوں کو بھی یاد رکھو، اور میں نے جو آپ کو غور و فکر کا طریقہ عطا فرمایا اس غور و فکر کے طریقے کو بھی اپنے ذہن و فکر کے اندر نشر کر لو اور جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی کو سنبھال کر کے گزارو، اس لیے کہ قطرہ قطرہ کر کے زندگی کا چراغ گل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کتنی گزار دی، اب کتنی باقی ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وقت سمٹ گیا ہے اور کافی تیزی سے ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم آج پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے زندگی کے 30-40 سال ایسے گزر گئے جیسے ایک دن گزر گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی تھی؟ 1200 سال۔ آپ کے وصال کے بعد میں آپ کو خواب میں کسی نے دیکھا تو پوچھا آپ دنیا میں کیسے رہے اور آپ کو جانے کے بعد کیسا لگا؟ کہا دنیا میں 1200 سال رہا، مجھ کو ایسا لگا مکان کے ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل کے باہر چلا گیا۔ تو دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے قیامت کے دن بندے سے پوچھا جائے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، دنیا میں کتنے دن رہے؟ وہ کہے گا یوما او بعد یوم، ایک دن رکا تھا یا آدھا دن رکا تھا۔ دنیا کی زندگی بس یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بندہ اگر 100 سال بھی جی لے تو اس کو لگے گا کہ بس چند لمحے میں دنیا میں رہ کر کے چلا آیا ہو، لہذا اس سے پہلے کہ دنیا میں کوئی آواز لگائے کہ فلاں دنیا میں نہیں رہا، اس سے پہلے نیک کام کرنے لگ جائے، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں مرحوم کریں۔ آپ لوگوں کے نماز جنازہ پڑھتے رہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے ہمیشہ دوسروں کا جنازہ پڑھیں گے،
جلدی وہ دن بھی آنے والا ہے لوگ ہماری بھی نماز جنازہ پڑھیں گے، لہذا نیکی کا ماحول بنائیں۔ آج مسلم معاشرہ کا کتنا برا حال ہو چکا ہے، جب حالت دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ گانوں کے اندر ہماری قوم مصروف ہے، سوشل میڈیا کے اندر اپنا وقت برباد کر رہی ہے، کتنے ہمارے نوجوان شراب کی لت کے اندر گرفتار ہے، جبکہ یہ اتنی خطرناک برائیاں ہیں جو ایمان کا چراغ بھی گل کر سکتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے اپنے مرید کے بارے میں بتایا، بڑا نیک مرید تھا، میں نے مرنے کے بعد دیکھا فرشتے اس کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، میں نے پوچھا تو نیک تھا، تو کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ تو اس مرید نے کہا حضور میں نیک تو تھا، مرنے سے 1 سال پہلے مجھے بیماری ہو گئی تھی، میں نے بڑا علاج کرایا، کوئی علاج نہیں ہو سکا، ایک حکیم نے کہا تھا شراب کا 1 پیالہ سال میں 1 بار پی لیا کرو تمہاری بیماری دبی رہے گی، تو میں نے بیماری کے لیے سال میں 1 مرتبہ شراب کا پیالہ پیا، اسی کی سزا میں آج مجھ کو جہنم میں لے کے جایا جا رہا ہے۔ بندہ اگر مجبوری کے اندر سال میں شراب کا 1 پیالہ پی لے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، جو روزانہ شراب کا جام اپنے لبوں سے لگاتا ہے کیا وہ جنت میں جا سکے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نافع کے ساتھ جا رہے ہیں، تبھی گانے کی آواز آئی، کانوں میں انگلی ڈال لی۔ حضرت نافع نے آگے جا کے پوچھا حضور کیا بات ہے، آپ نے کانوں میں انگلی کیوں ڈال لی تھی؟ کہا مجھ کو یاد ہے ایک بار میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ گزر رہا تھا، جب گانے کی آواز آئی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کانوں میں انگلی ڈال لی تھی، تو میرے کانوں میں بھی جب گانے کی آواز آئی میں نے بھی کانوں کے اندر انگلی ڈال لی۔ بتاؤ میرے آقا تو گانا سن کر کے کانوں میں انگلی ڈال لیں، اور ہم کانوں کے اندر واکمین لگا کر کے اور ایئر فون لگا کر کے گانا سنتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل کیوں نہیں ہوتی؟ عزیزان مکرم، آج ہم نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی، حکیم سے علاج کروایا، حکیم نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ 1 دن تک نماز چھوڑنا پڑے گا، آپ وضو نہیں بنا سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ساری زندگی اندھا رہنا تو گوارا ہے لیکن 1 وقت کی نماز چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی یہ زندگیاں تھی۔ مجھے اگر میں ان لوگوں کی زندگی بیان کروں جنہوں نے تہجد ہمیشہ پڑھے ہیں، 1 نہیں 50 روایتیں ایسی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے، میں نے بزرگوں کے بارے میں پڑھا رات بھر وہ عبادت کرتے اور رات جب ختم ہونے والی ہوتی تو ان کے پاؤں ایسے سوج جاتے، سوج کر کے ان کے پاؤں بالکل اونٹ کے گھٹنوں کی طرح ہو جاتے، اور جب رات ختم ہونے والی ہوتی تو ان میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ چل کر کے اپنے بستر پہ جا سکے، وہ زمین پر گھسٹتے اپنے بستر کے اوپر جایا کرتے تھے۔ حضرت مسروق کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فرماتی ہے میرے شوہر حضرت مسروق رات بھر نماز پڑھتے، ان کے پاؤں سوج کر کے اونٹ کے گھٹنوں کی طرح ہو جاتے اور میں پیچھے بیٹھ کر کے رویا کرتی تھی اب بس کرو، اب بس کرو، اب تو اتنا بہت ہے، اور میں دوسروں کی بات کیا کروں۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ رات بھر عبادت کرتے، پاؤں میں ورم پڑ جاتے، اللہ نے خود ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اس آیت کریمہ میں رب نے فرمایا محبوب رات میں قیام کرو، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ قیام کرو، یعنی اللہ نے بھی اپنے محبوب سے فرمایا محبوب رات میں تھوڑی دیر آرام فرمایا کرو، آرام کیا کرو۔ بتاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام جو سید المعصومین ہے، جنت کی چابیاں ان کے ہاتھ میں، وہ اتنی عبادت کرے، اور ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ سنی ہیں، ہم کو تو بس جنت کا ٹکٹ مل گیا، اب ہم کو نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی فکر بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، اور گمراہ بدعقیدوں سے ہمیشہ دور رہو۔ اگر زندگی بھر نیکی کرتے رہے لیکن کسی گمراہ کے قریب ہو گئے، ساری نیکیاں تمہارے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تھا، حضرت عبداللہ بن مبارک کو، ان سے پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہ جب اللہ کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک مجھ کو کھڑا رکھا۔ کیوں؟ کہا ایک بد مذہب کو میں نے ہنس کر کے دیکھ لیا تھا، کہا میرے گستاخ کو تو نے مسکرا کر کے دیکھا، اس کی سزا میں اللہ نے 3 سال تک مجھ کو کھڑا رکھا۔ عزیزان مکرم، باتیں تو بہت ہیں، میں بہت کچھ کروں، مجھے امید ہے کہ کچھ آپ حضرات اپنے دل کے اندر ان کو لے کر کے جائیں گے، تاکہ جو لوگ پروگرام کرا رہے ہیں ہمارے صوفی صاحب قبلہ اور حضرت وغیرہ، ان کا کچھ مقصد حاصل ہونا چاہیے۔ آپ لوگ جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے تو پھر ایسے پروگرام کا کوئی مطلب باقی نہیں رہ جاتا۔ اپنی زندگی کو بدلو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے 2 دن برابر ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ کل بھی تم نے 10 نیکیاں کی، آج بھی 10 نیکیاں کی، پھر تمہیں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 2 دن برابر نہیں ہونے چاہیے، آج اگر 10 نیکی کی ہے تو کل 11 ہونی چاہیے، کل 11 کی ہے تو پرسوں 12 ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 دن اگر برابر ہو گئے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ لہذا اگر بھلائی چاہتے ہو تو پھر ہر دن اپنی نیکیوں کا گراف بڑھاؤ، نیکیاں زیادہ کرو۔ اگر 2 کام آ جائیں، ایک کمینی دنیا کا کام ہے، ایک آخرت کا، تو کمینی دنیا کا کام بعد میں کرو، اللہ کا کام پہلے کرو۔ اگر یہ فکر پیدا کرو گے پھر دیکھو دنیا کے بڑے سے بڑا ظالم بھی اگر تمہارے خلاف قانون بنا کر
تمہیں دبانا چاہے گا کوئی نہیں دبا سکتا. اللہ کی رحمتیں خود تمہارے اوپر اتریں گی. خود ہندوستان کے اندر آپ دیکھ لو, اس سے پہلے جب ظلم ہوا ہندوستان پہ تو بارہا دیکھا گیا کہ رات کے وقت میں بزرگان دین تلوار لے کر کے مدد کے لیے لوگوں کے لیے آئے ہیں. کیوں؟ اس زمانے میں لوگ نیک تھے. ہم اتنے برے ہیں ایسا نہیں ہے. اولیاء کرام کی ڈیوٹی ہر علاقے میں رہتی ہے اور وہ مدد کے لیے رہتے ہیں, لیکن وہ ہماری مدد سے روک دیے گئے. کیوں؟ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے, ہماری برے اعمال کی وجہ سے. ہم جب صحیح ہو جائیں گے اللہ ان کو اجازت عطا فرمائے گا, وہ خود ہماری مدد فرمائیں گے. ظہر الفساد فی البر والبحر, دنیا میں جتنا فساد ہے بما